دنیا کا سب سے بیسٹ جو باکسر ہے مائک ٹائسن ہے غالباً, ڈپریشن کا شکار ہو گیا. سشانت سنگھ کا واقعہ, اتنا بڑا ایکٹر, اتنا بڑا ایک سیلیبریٹی ہیرو کیا کرتا ہے. پاکستان میں آپ کو کتنے سول سرونٹس کے واقعات ملیں گے, مطلب ان پہ میں کئی دفعہ انڈائریکٹ بات کر چکا ہوں کہ اتنی کامیابیاں سی ایس ایس کرنے کے بعد, ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد, جج بننے کے بعد, بیوروکریٹ بننے کے بعد, ایس ایس پی کے رینک تک پہنچنے کے بعد بھی خود کو ختم کرنے کے واقعات ملتے ہیں. اور یہ سب کے سب واقعات میں آپ کو بتاؤں صرف لا علمی ہوتی ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ ان کو گلٹی قرار دے رہے ہوتے ہیں. خدا کے بندوں وہ ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی چیلنج ہوتا ہے, ان کو بیماری ہوتی ہے, ماضی میں چاہتے ہیں. نیوٹن ڈپریشن کا مریض رہا, بڑے کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ نیوٹن کی اگر آٹو بایوگرافیز چیزیں پڑھیں جو کچھ اویلیبل ہے آپ کو پتہ لگتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے لوگ, میں مطلب بتاؤں کہ یہ اچھا صوفیزم میں بس تو کشاد باقاعدہ طور پہ ٹرم ہے, سہو سکر ایک ٹرم ہے, یعنی آپ کے کھلا ہونا یعنی فلو کی حالت اور ایک گھٹن کی حالت جس میں آپ کو اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں قبض کہتے ہیں, یعنی صوفیزم میں اس کو قبض کہتے ہیں, اور اس میں آپ کی کریشن رک جاتی ہے. آپ کسی ایک شل میں چلے جاتے ہیں, آپ ایک ٹنل کی سوچ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ زندگی میں ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے, آپ میں ہم سب کبھی نہ کبھی ہماری ایک ایسی لین پیچ آتا ہے لائف میں جس میں ہم کسی نہ کسی شکل کا ڈپریشن فیس کرتے ہیں. اچھا, ایک جو نارمل تھوڑی بہت پریشانی ہے وہ نماز سے کوئی شک نہیں ہے, صلاح سے, نماز سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اسے آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ نماز معاون ہو سکتی ہے, سپورٹ کر سکتی ہے, تسبیح سپورٹ کر سکتی ہے, عبادت آپ کی سپورٹ کر سکتی ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈپریشن میں انتہائی کارگر جو تسبیح ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے نروز مضبوط ہوتے ہیں, آپ کے جو ایسے نیگیٹو خیالات ہیں وہ جھٹکے جاتے ہیں. اچھا, ایسی ڈائٹس ہیں یعنی سنت اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, اور آج کے جو اچھے ڈائٹ کو جاننے والے ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایسی ڈائٹس ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے, پریشانی سے بچاتی ہیں. لائک جو کا دلیا, ٹھیک ہے جی, یعنی اب یہ دیکھیں کہ آپ کو دین سے دو چیزیں میں نے بتائی ہیں, ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرا جو کا دلیا. اگر آپ جو کا دلیا کھاتے ہیں آپ کا غم کم ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لاہور کثرت کا مطلب ہے 300 دفعہ, یہ گاہے بگاہے میرے پاس کوئی پریشانی لے کر آتا ہے تو میں اس کو تسبیح لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ لیں, علی العظیم نہیں پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آگے چلیں, اگر بیماری ہے تو کوئی بھی قابل سے قابل شخص یہ نہیں کہے گا علاج نہ کروائیں. میں جتنے استادوں کو جانتا ہوں جو تسبیح دیتے ہیں, میں اگر کہہ لیجئے نام میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں, وہ سرفراز شاہ صاحب ہوں, وہ ہمارے عرفان الحق صاحب ہوں, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہوں, بڑے بڑے نام جو تسبیح دیتے ہیں, میں نے دیکھا کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی ایسا مریض گیا ہے جو پراپر میڈیسن لے رہا ہے اور مریض ہے, یعنی اس لیول پہ چلا گیا جہاں پراپر وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور علاج کروا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں میڈیسن نہ چھوڑو. وہ یہ نہیں کہتے میڈیسن چھوڑو اور یہ تسبیح شروع کر دو, وہ کہتے ہیں میڈیسن آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے چلتے جاؤ اور یہ ساتھ تسبیح پڑھتے رہو, اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ. ایک سیلف بلیف پیدا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بندہ اس سے نکل آتا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں اس طرح کی بیماریاں جب اگر سیویئر ہو جاتی ہیں, ڈپریشن ٹائپ, تو سننے والے یہ جان لیں آپ کو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی فزیکل سیلف کو, مثلا میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں, دکھ رہا ہے تو باڈی دکھ رہی ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, آپ کو ہیلدی لائف سٹائل اپنانا چاہیے, آپ کا واٹر انٹیک اچھا ہونا چاہیے, آپ کو کسی قابل اچھے نیوٹریشن سے جا کے ڈائٹ پلان لکھوانا چاہیے, آپ کو جوسز پینے چاہیے, آپ کو سن لائٹ کو دیکھنا چاہیے, سورج نکلنے کا منظر دیکھنا چاہیے. یہ لائف سٹائل کی تبدیلی ہے. آپ اب آ جائیں نیکسٹ لیول پہ, مینٹل, آپ کو مینٹل میں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. یہ سارے یہ سپورٹ کے لیے تو ٹھیک ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا علاج نہیں کروانا چاہیے. آگے چلیں, آپ کو سوئمنگ کرنی چاہیے, آپ کو جم کرنا چاہیے, آپ کو اچھی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. یہ سارے ویلنس کے لیے سپورٹیو مٹیریلز ہیں. اچھا لٹریچر, اچھا میوزک, کچھ عبادت, سب چیزیں آپ کو سپورٹ کریں گی ویلنس کے لیے, مینٹل ویلنس کے لیے.